سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں جتنے ائمہ اہل بیت کے زندہ تھے، حیات تھے، آپ چل کر ہر ایک کے شاگرد بنے۔ اب خود کو حنفی کہلانے والے دیکھیں کہ حنفیت میں کتنی مودت اہل بیت ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد الباقر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنا رہا ہوں۔ اس کو مناقب امام موفق بن احمد المکی نے مناقب امام ابی حنیفہ میں روایت کیا، اور امام قردری نے مناقب ابن حبینہ میں بیان کیا۔ امام اعظم کے مناقب پر سب سے بڑا عظیم جو خزانہ ہے، مصدر ہے کتاب کا، دونوں نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے امام محمد الباقر، آپ کی حرمت اور تعظیم و تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات کی واجب تھی، چونکہ آپ کی حرمت میں حرمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی تعظیم میں تعظیم مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ سے محبت اور مودت میں مودت اور مودت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ 9 امام اہل بیت اطہار کے حیات تھے امام اعظم کے زمانے میں، اور آپ ہر ایک کے پاس جا کر زانوِ تلمس طے کیے۔ اور عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے اور نکلتے، آپ خفیہ اپنے تلامذہ کو بھیجتے 12,000 درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ اگر چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ تادم وصال قید میں ڈال دیا جائے، نہیں، بہانہ یہ تھا کہ ہمارا حکم نہیں مانا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، بس، اور کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ دراصل سبب یہ تھا کہ وہ سب حکمران جانتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ گھر بیٹھ کر اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے، مودت کرتے ہیں۔ ان کو سزا محبت اہل بیت کی دی، جیل بھیجا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ انہوں نے محبت اہل بیت میں وفات پائی، شہادت پائی۔ اب امام مالک اہل بیت اطہار سے شدید محبت تھی، اور ائمہ اہل بیت اطہار حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستیوں کے پاس کوئی مسئلہ پوچھ لے جاتا تو فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے، ان کی محبت اور مودت میں فنا تھے۔ اس کی سزا کیا ملی؟ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنایا، بنو عباس کے حکمرانوں نے ایک طلاق کا مسئلہ اختلاف بہانہ بنایا، مگر محبت اور مودت اہل بیت کی سزا اس طرح دی کہ ان کے سر اور داڑھی مبارک کو موڑ دیا، اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلایا، سب کچھ موڑ کر، اور حکم دیا کوڑے مار کر کہ سب کو بتاؤ جو نہیں جانتے کہ میں امام مالک ہوں۔ اس حال کے بعد 25 سال تک امام زین العابدین کی طرح آپ گھر میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلے، اتنا دل دکھ گیا آپ کا۔ یہ مودت اہل بیت کی سزا ملی۔ امام مالک کو جب کوڑے مارے گئے جعفر بن سلیمان عباسی نے، آپ کو بہت سخت کوڑے مارے اور سزائیں دیں، تو چونکہ وہ بنو عباس سے تھا، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان سے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے نام پر حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا۔ کہ امام مالک پہ جب کوڑے مارتے تھے، کوڑے مار مار کے آپ بے ہوش ہو جاتے، جتنے کوڑے لگ چکے ہوتے بے ہوش ہوتے، جب ہوش آتا پھر وہ دوبارے کوڑے شروع کرتے، تو کوڑوں سے ہوش آنے کے بعد کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ، باری تعالیٰ میں نے کوڑے مارنے مروانے والے کو معاف کر دیا۔ پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کھا کر امام مالک بے ہوش ہو جاتے۔ ذرا سوچئے یہ کیا تعلق ہے، کیا مودت ہے، کیا محبت ہے۔ جو ہی ہوش میں آتے میں نے معاف کر دیا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، آپ جو ہوش میں آتے ہیں کہتے معاف کر دیا، معاف کر دیا، اتنا جلد کیوں کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بے شک مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر ہے تو حضور کے چچا کے خاندان میں سے یہ لوگ، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے۔ اتنا بڑا ظلم، ادھر حضور کے خانوادے کے ساتھ اتنا بڑا حیا۔ تیسرے امام شافعی اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے گزر گئے تھے، مودت اہل بیت میں، کہ امام شافعی پر ملاؤں نے فتوے اور تہمت لگا دی، کہا یہ شیعہ اور رافضی ہے۔ چاروں اماموں کی گٹی میں محبت اور مودت اہل بیت تھی، ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ پھر امام شافعی نے کہا ایک اور مقام پر، ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کرنا اس کا نام رافضی ہو جانا ہے، شیعہ ہو جانا ہے، تو سارا جہان جان لے کہ حب آل محمد کا نام اگر شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ امام مالک ہیں، یہ امام احمد بن حنبل ہیں، یہ امام شافعی ہیں، اور امام احمد بن حنبل چار اماموں میں وہ امام ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ انہوں نے فتویٰ دیا، آفاق عالم میں آج تک آواز گونجتی ہے، فرمایا یزید میرے نزدیک کافر ہے۔ پوچھا گیا اس کے کفر کی دلیل، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا اس قرآن کی آیت کا اطلاق یزید بدبخت پر ہے، یہ قرآن کی روح سے کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور کثیر کتب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم ہے۔